اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام زمان علیہ السلام کو ان کے چچا اور ان کے چچا کی والدہ اور ان کی گویا دادی جان کی شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ جیسا حوصلہ نصیب فرمائے، ویسی وفاداری، ویسی شجاعت، ویسی شہامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اولاد کو ویسے ہی قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جیسے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کو توفیق نصیب ہوئی۔ دیکھیے گا کہ بی بی کا اصل جو نام ہے وہ فاطمہ تھا، اور جس خاندان سے تعلق تھا وہ کلابیہ خاندان تھا، اور کربلا کے واقعے کے اندر میں نظر آتا ہے کہ شمر کئی مرتبہ آیا مولا امام صلی اللہ علیہ السلام کے لشکر کے قریب، اور آ کر کہتا ہے کہ عباس جو میری بہن کے بیٹے ہیں ان کو بھیجو تاکہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان سے گفتگو کروں اور انہیں اپنے قریب کروں۔ اور کئی مرتبہ یہ جملے شمر ملعون کی زبان سے جاری ہوئے کہ این بنو اختنا، کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے، یعنی کہاں ہیں میرے بھانجے۔ اور کئی مرتبہ تو حضرت عباس نے آ کر بڑا بہترین جواب دیا اور بہت بہترین طریقے سے لاجواب کیا، اور جب اس نے کئی مرتبہ اس طرح سے دعوت دی تو حضرت عباس علیہ السلام نے پھر اس کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے حکم مبارک پر کہ اے عباس، اگر کوئی دشمن بھی تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دیا کرو، اس حکم کی وجہ سے حضرت عباس دوبارہ شمر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور شمر اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک رات کا فاصلہ ہے، اس کے بعد کل بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی اور اس میں سبھی کو مار ڈالا جائے گا، تو میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تم آ جاؤ ہماری طرف۔ تو اس وقت غازی عباس علیہ السلام نے بہترین اور لاجواب کر دینے والا جواب دیا کہ تیرے اوپر بھی لعنت ہو، تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت ہو جس میں میرے لیے تو امان نامہ ہو اور رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نامہ نہ ہو۔ تو حضرت عباس نہ جانے کیسی پرورش پانے والے ہیں اور کیسی تربیت پائی تھی شہزادی ام البنین کی آغوش میں کہ کتنی ہی دنیا کی آفرز ان کے سامنے آ گئے، اور کتنے ہی سارے ان کے سامنے درہم و دینار رکھ دیے گئے اور حکومت رکھ دی گئی، اور ان کی جان اور ان کی امان کے لیے بھی بات کر دی گئی، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا کسی طریقے سے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو اس ملعون نے کہا ہے، شمر ملعون نے، کہ اے میرے بہن کے بیٹو، تو کیا واقع بہن بھائی کا رشتہ ہوتا تھا شمر میں اور شہزادی ام البنین میں؟ یہ ہم آپ کو آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جس کتاب سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مقتل الحسین، یہ کتاب کا نام ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مقتل الحسین صفحہ نمبر 209 پر یہ بات لکھی ہے سید عبد الرزاق موسوی مکرم نے، اور یہ جو خود انہوں نے بات اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ جمہورۃ انصاب العرب، وہاں سے یہ بات ذکر کی ہے، صفحہ نمبر 261 سے 265 تک، اور صفحہ نمبر 270 پر بھی یہ بات موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں کلاب نامی شخص کے 11 بیٹے تھے، جس میں سے ایک کا نام کعب تھا اور دوسرے کا نام زباب تھا، زواز سے زباب۔ جو شہزادی ام البنین ہے وہ کلاب کے بیٹے کعب ان کی بیٹی ہوتی ہے، اور جو شمر ہے وہ زباب نامی شخص کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور آگے جا کر اگر ہم پورا شجرہ نسب بیان کریں تو شہزادی ام البنین کا جو شجرہ نسب بنتا ہے وہ اس طریقے سے کہ ام البنین بنت حزام بن خالد بن ربیع بن وحید بن کعب بن کلاب، یعنی جو کلاب بھی ان کے، جو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دادا ہوتے ہیں، وہ دادا بھی نہیں، دادا کے دادا بنتے ہیں کلاب۔ اور شہزادی ام البنین سے اور کلاب کے درمیان تقریباً 5 افراد اور 5 نسلوں کا فاصلہ آتا ہے۔ اور اگر شمر کے نسب کو دیکھا جائے تو اس میں ہے شم بن ذیلجوشن، اور بعض نے لکھا ہے ذیلجوشن کا اصل نام جمیل تھا، بن اعور کا نام بعض جگہوں پر عمر بھی لکھا گیا ہے،
بن زباب، اور زباب کا بعض جگہوں پر نام معاویہ بھی لکھا گیا ہے، بن کلاب۔ تو ٹوٹلی دیکھا جائے تو دونوں کے دادا پر دادا بھی الگ ہیں۔ شہزادی ام البنین کا جو سلسلہ ہے آباء و اجداد کا، وہ اس میں حزام، خالد، ربیعہ اور وحید نام کے افراد آتے ہیں۔ یہ 4 افراد جو ان کے دادا اور دادا کے بھی والد اور دادا ہوتے ہیں، یہ بالکل الگ خاندان ہے۔ اور جو شمر کا خاندان تھا اس میں ذوالجوشن، اعور، ذباب اور پھر کلاب کا نام آتا ہے۔ تو یہ جو 3 افراد اس کے آباء و اجداد کے اندر آتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی سگے بہن بھائی کا رشتہ ہو، بلکہ صرف اس خاطر کہ امام حسین علیہ السلام کو عباس سے دور کر دیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو تنہا کر دیا جائے، اس لیے دور دور کی رشتہ داریاں بھی جوڑ کر کسی طریقے سے جتنے بھی افراد کو امام حسین سے دور کر سکتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حضرت غازی عباس، ابو الفضل عباس کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جائیں؟ اور یہ بات سید باقر قرشی نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ عام طور پر کبھی بھی کسی خاتون کو سوتن کے بچوں سے پیار نہیں ہوتا۔ سوتن سے جب پیار نہیں ہوتا تو اس کے بچوں سے کیسے پیار ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان ہو جائیں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا پر کہ جنہیں سوتن کے بچوں سے اتنا پیار تھا کہ جتنا خود اپنے سگی اولاد سے بھی نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ بہت واضح ہے، کیونکہ جو سوتن کے بچے ہیں یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد ہیں وہ اتنی پاک اولاد تھی کہ امام حسن بھی امام، امام حسین علیہ السلام بھی امام، اور پھر شہزادی زینب کبریٰ شہزادی ام البنین بھی وہ ہیں کہ جو سید زادی ہیں، آقا زادی ہیں، تو ان سے بھی وہ محبت اور لگاؤ تھا کہ جو حتیٰ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں تھا۔ اسی لیے بار بار آ کر یہ درس دیتے رہے کہ بیٹوں کبھی بھی اپنے آپ کو میری سوتن کے بیٹوں کے جیسا یا شہزادی کے بیٹوں کے جتنا کبھی بھی تصور نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے میں بھی زوجہ امیر المومنین ہوں، وہ بھی زوجہ امیر المومنین تھی، لیکن کہاں میں اور کہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مقام و مرتبہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ وصیت فرماتی رہیں، نصیحت کرتی رہیں، اور خود بھی اس پر بھرپور طریقہ سے عمل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ رشتے ازدواج میں بی بی ام البنین آ جاتی ہیں تو بی بی کا سب سے پہلے تو یہ کہ نام بھی وہی تھا کہ جو حسنین کریمین کی والدہ کا نام تھا، یعنی فاطمہ۔ تو زیادہ تر افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ویسا ہی اسٹیٹس ملے، ویسے ہی امتیاز ملے، ہمارے بھی ویسے پروٹوکول ہو، ویسی عزت و احترام ہو کہ جیسے ہم سے پہلے والی شخصیت کا ہوتا رہا۔ لیکن شہزادی ام البنین یہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹو، اچھے طریقے سے جان لو کہ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز اور خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور امام حسن امام حسین سے فرمایا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی مادر گرامی کو جو جس نام سے پکارتے ہو اس نام سے مجھے بھی پکارو۔ اس گھر میں ایک ہی فاطمہ کا نام تھا جو فاطمہ زہرا کے نام سے ہے۔ میں فاطمہ نہیں ہوں، میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہاری خدمت گزار ہوں، اس لیے ایسے مجھے حکم دینا کہ جیسے خادم کو اور خادمہ کو حکم دیا جاتا ہے۔ البتہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے شہزادی ام البنین کو وہ پروٹوکول اور وہ وقار دیا ہے کہ جیسے اپنی والدہ کو یاد کرتے تھے اور اپنی والدہ کو ماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے، شہزادی ام البنین کو بھی ویسے ہی پروٹوکول حاصل ہوا اور بی بی کو حسنین کریمین گویا ماں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں اب شہزادی ام البنین کی زندگی کیسے آگے بڑھی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو بہرحال اس بارے میں اختلاف ضرور موجود ہے کہ کیا ان کی اصل ایج تھی، چونکہ جتنی بھی اہل بیت کے گھرانے کی مستورات ہیں اس کے اندر ہمیشہ اختلاف آپ کو ملے گا کہ کون سی تاریخ ان کی وفات کی، کون سی تاریخ ان کی ولادت کی، کیونکہ خواتین کی زندگی اکثر گھر کے اندر گزرتی تھی، اس لیے باہر والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو نہیں معلوم کہ شہزادی کی اصل تاریخ ولادت کیا ہے، لیکن جن علماء نے اس موضوع پر کام کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شہزادی ام البنین کی ولادت بسعادت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال ہوئی ہے، اور 5 سن ہجری کو شہزادی ام البنین کی ولادت بسعادت ہوئی ہوگی۔ اب ذرا تصور فرمائیے گا کہ اگر یہ تاریخ ولادت ٹھیک ہے
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہی کوئی نہ کوئی تاریخ ولادت ہوگی، کیونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی ام البنین جب زندہ رہی ہیں تو واقعہ کربلا کے بعد تک بھی بعض روایات کے مطابق وہ زندہ رہی ہیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی عام طور پر جو عمر مبارک ہوتی ہے وہ 50 سے 60 سال کے درمیان ہوتی ہے، تو بی بی کی بھی تقریباً اتنی عمر مبارک ہوئی ہوگی۔ تو شہزادی کی اگر ہم 5 ہجری کو ولادت تصور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 5 ہجری کو شہزادی ام البنین کی بھی ولادت ہے، اور تقریباً سن 5 ہجری کو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کی بھی ولادت ہے۔ اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ جس طریقے سے جوان ہوتی رہیں اور اپنی شادی کی عمر تک پہنچی اور خود ان کے بچے ہوئے، تو اسی طریقے سے شہزادی ام البنین بھی شادی کی عمر تک پہنچی، اور ان کی جب شادی مولا متقیان سے ہوئی تو ان کی بھی یہاں اولاد ہوئی اور صاحبزادے ہوئے۔ تو عمر کے اندر دیکھا جائے تو بی بی ام البنین اور شہزادی زینب کبریٰ یہ دونوں ایک عمر کی ہیں، اور جب ایک عمر کی ہوتی ہیں اور خاص طور پہ شہزادی زینب کبریٰ ایک معنوی اعتبار سے زیادہ بڑا اسٹیٹس رکھتی تھی، اور پھر یہ کہ پہلی زوجہ کی اولاد تھی تو زیادہ پروٹوکول ہوتا ہے، زیادہ عزت ہوتی ہے، گھر کے اندر زیادہ بات مانی جاتی ہے۔ تو شہزادی زینب کبریٰ ویسے دیکھا جائے تو زیادہ حقدار تھی، لیکن شہزادی زینب کبریٰ نے بھی شہزادی ام البنین کو ماں کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور بہت زیادہ احترام اور عزت دی ہے، جیسے اپنی حقیقی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کو دیا کرتی تھی۔ تو شہزادی ام البنین جب جوانی تک پہنچی تو مولا متقیان نے شہزادی کونین کے رخصت فرمانے جانے کے بعد اور پردہ فرمانے کے بعد پہلے جناب امامہ سے نکاح فرمایا، جو بی بی کی خود وصیت کے اندر بھی یہ نام ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر تقریباً علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو تیسرا عقد فرمایا وہ شہزادی ام البنین سے فرمایا، اور وہ اس طریقے سے فرمایا کہ پہلے کہا کہ اے عقیل، میں چاہتا ہوں کہ کسی بہادر خاندان کی خاتون سے میں شادی کروں۔ تو جناب عقیل چونکہ نسب شناس تھے اور عربوں کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے کہ کس کا کیا شجر نسب ہوتا ہے، اور جانتے تھے کہ کس خاندان کے اندر سخاوت زیادہ ہے، کس میں شجاعت زیادہ ہے، کس میں وفا زیادہ ہے، کس میں ایمان زیادہ ہے، کس میں اسی طریقے سے دھوکے بازی زیادہ ہے، فراڈ زیادہ ہے، 2 نمبری زیادہ ہے۔ تو جب جناب عقیل سے سوال کیا گیا تو جناب عقیل نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین قبیلہ اس اعتبار سے جو شجاعت اور وفا کے اندر ہو وہ قبیلہ کلابیہ ہے، اور اس کلابیہ قبیلے کی خاتون جناب فاطمہ کلابیہ وہ میرے نزدیک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور مناسب رہیں گی۔ پھر بعض تاریخ کی کتابوں میں حتیٰ یہ ملتا ہے کہ شہزادی ام البنین نے کچھ رات پہلے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ان کی جو شادی ہے وہ ایک تابناک شخص سے ہو رہی ہے جو بہت روشن اور بہت نورانی ہے، اور گویا سورج کا رشتہ ان کے گھر میں آ رہا ہے۔ تو جب یہ رشتہ آیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ رشتہ کسی اور کا نہیں، امیر کائنات شہنشاہ ولایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر کچھ توقف اختیار کیے بغیر ہی شہزادی ام البنین کی شادی مولا متقیان سے ہو گئی۔ جب شہزادی ام البنین کی شادی ہوگی تو دیکھیے گا کہ لقب جو ام البنین ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد ہونے سے پہلے بھی ان کو یہ کنیت دی گئی ام البنین کی، جس طریقے سے عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس کو باپ کے لقب کے ساتھ پکارا جاتا تھا، جیسے ابو القاسم پیغمبر کی کنیت ہے، یا ابو الحسن مولا متقیان کی کنیت ہے۔ اسی طریقے سے شہزادی کی کہ یہاں ابھی یہ کہ صاحب اولاد ہوں اور کیا اولاد کے نام آئیں، اس سے پہلے ہی شہزادی کی کنیت ام البنین رکھ دی گئی، اور پھر جیسے ہی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کنیت پر بی بی پوری بھی اتری، ام البنین کی کنیت بی بی کے اوپر صادق آتی تھی۔ یہاں پر تصور فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں ام البنین کی جو خصوصیت اور کنیت ہے اس کو شاید ہم مادی نگاہ سے بہت زیادہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹوں کی ماں ہے، 4 بیٹے پروردگار نے عطا کیے، بڑے خوبرو، بڑے خوبصورت، بڑے شجاع، بڑے کریم، بڑے سخی۔ تو ہمارے ذہن میں مادی طور پر تصور یہ آتا ہے کہ کیا بیوی ہیں کہ جن کے 4 بیٹے ہیں، لیکن حقیقت میں ام البنین ہونے سے زیادہ جو بڑا اعزاز ہے بی بی کا وہ ام الشہداء ہونا ہے۔ ام البنین ہونے سے زیادہ بڑا اعزاز ہے ام الحزین ہونے کا ہے،
کیونکہ ام البنین ہونا یہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ فخر کی بات ہو کہ ان کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں، ان کے نام کو آگے بڑھانے والے، ان کی نسل کو آگے بڑھانے والے پروردگار نے ان کو بیٹے عطا کیے ہیں۔ لیکن پروردگار کے یہاں نہ بیٹے کی کوئی خاص ویلیو ہے، نہ کسی کو بیٹی مل جائے تو اس کی کوئی خاص ویلیو ہوتی ہے۔ بیٹا اور بیٹی مل جانا کوئی معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، اور تمہاری اولاد کیسے لائق ہے کہ پروردگار کے یہاں وہ قابل قبول ہو، پروردگار کے یہاں منزلت پائے۔ تو حقیقت میں ام البنی ہونا پروردگار کے نزدیک قابل رشک اور پروردگار کے قابل احترام بات نہیں ہے۔ قابل عزت اور قابل احترام بات یہ ہے کہ یہ بی بی ام الشہداء تھی، کہ ایک بیٹے کو نہیں، دو بیٹے کو نہیں، تین بیٹے کو نہیں، اپنے سبھی بیٹوں کو رائے خدا میں قربان ہونے کی اجازت دی۔ اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیاں بھی اس واقعے کے اندر جب وہ گئی ہیں تو اسیر ہوئیں، اور اولاد حضرت ابوالفضل عباس سب کی سب چونکہ امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئیں۔ اس لیے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہزادی ام البنین کے جو خون کی تاثیر تھی اور ان کی جو شیر کی تاثیر تھی وہ ان کی اولاد کے اندر منتقل ہوئی۔ پھر ایک بات اور بھی محسوس کیجئے گا کہ شہزادی ام البنین کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی مقدس اور محترم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس خاندان کے اندر آپ ریسرچ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ خود ان کے جو باپ ہیں اور ان کے جو دادا ہیں وہ بہت زیادہ کریم اور سخی تھے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو شعر و شاعری کا دور تھا اس زمانے میں، تو علماء نے جب تحقیق کی تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس خاندان میں جو شہزادی ام البنین کا خاندان تھا، جو ان کے والد ہیں، ان کے دادا ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے خاندان میں ہمیں کوئی ایسا شعر ان سے منسوب نظر نہیں آتا کہ جو ذرا رقیق شعر ہو۔ حالانکہ اس زمانے میں جب شعر و شاعری کی جاتی تھی تو یہی عشق بازی پر شعر و شاعری ہوتی تھی، یا خاتون پر ہوتی تھی، یا جانوروں کے اوپر ہوتی تھی۔ اس قسم کی بہت زیادہ شاعری ہمیں ملتی ہے، لیکن اس خاندان کے اندر ہمیں کوئی بھی اس طرح کی رقیق شاعری ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ پھر شہزادی ام البنین کی جب شادی ہو گئی اور سلسلہ آگے بڑھا، پہلے تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزار رہیں، اور اپنے بیٹے ہونے سے پہلے جو بیٹا سمجھا ہے اور جن کو پیار دیا اور محبت دی ہے وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہم آگے ہوتا ہوا دیکھیں کہ پھر جب ان کی اولاد ہونا شروع ہوئی، سب سے پہلے جو اولاد ہیں وہ حضرت ابوالفضل عباس ہیں، پھر حضرت عبداللہ ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر جعفر ہیں۔ اور جو عثمان نام بھی رکھا ہے وہ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ عثمان بن مظعون کی وجہ سے مولا امیر کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ عثمان بن مظعون کون تھے؟ یہ بہت زیادہ زاہد، عارف، عابد شخصیت تھی، اور ان کی وجہ سے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا نام باقی رہے، مولا متقیان نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ جب یہ خبر جوان پروان چڑھ گئے اور پھر وقت وہ آیا کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ جا بجا میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ جناب ابن عباس آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ اے حسین آپ کربلا نہیں جائیے گا، آپ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں جائیے گا، آپ یمن کی طرف چلی جائیے گا، وہاں پر آپ محفوظ رہیں گے، آپ شام کا رخ نہ کیجیے گا، آپ ایسی جگہ پر نہیں جائیے گا کہ جہاں پر آپ کو کوئی خاموشی سے قتل کر دے اور آپ کو شبخون کر دے۔ تو جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے آ کر مشورہ دیا، محمد ابن حنفیہ کا ہمیں مشورہ نظر آتا ہے، کسی حد تک عبداللہ بن جعفر طیار کا مشورہ نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر افراد بھی تھے، انہوں نے بھی آ کر مشورہ دیا ہوگا، گرچہ کہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ جو نامور شخصیات ہیں صرف انہی کے نام بیان کیے گئے ہیں، ورنہ دیگر بھی افراد آئے ہوں گے اور انہوں نے بھی مشورہ دیا ہوگا۔ لیکن ہمیں کسی بھی موقع پر شہزادی ام البنین کا مشورہ نظر نہیں آتا کہ اے بیٹا حسین دیکھو تمہیں کربلا نہیں جانا ہے، کربلا بہت خطرناک سرزمین ہے، ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں پر تم پر آفت آ سکتی ہے، اس لیے بیٹا کربلا کا رخ نہیں کرنا۔ ہمیں نہ کوئی مشورہ دیتے ہوئے، نہ کوئی عرض کرتے ہوئے، نہ کوئی حکم دیتے ہوئے ہمیں بی بی ام البنین نظر آتی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے ہی سگے بھائی تھے جن کو امام حسین لے کر چلے گئے، اور بالکل کوئی پرواہ نہیں کی کہ جیسے کوئی دوسرے غیر نہ ہو بلکہ اپنا ہی ہو، اپنا ہی بدن ہو جن کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو شہزادی ام البنین نے گویا پہلے ہی سے تیار رکھا تھا اپنے خوبرو جوانوں کو کہ اے میرے بیٹو
جب حسین پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو تمہیں سب سے پہلے اپنی جان امام حسین کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور یہ واقعاً آسان مرحلہ نہیں ہے، ہم یہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا واقعاً سخت کام ہے۔ اگر ایک انسان، ایک بیٹا بھی شہید ہو جائے، اور وہ بیٹا بھی جو شہید ہو جائے وہ فرض کیجئے کہ ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ اگر کوئی مارا جائے، وہ ڈاکو آ جائے اور ڈاکو کی فائرنگ کی وجہ سے وہ مر جائے، ایک بیٹے کا غم برداشت کرنا ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اور جس کے چاروں بیٹے مارے جائیں، اور ایسے مارے جائیں کہ سر تن سے جدا ہو، ہاتھ قلم کر دیے جائیں، اس ماں کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن یہ عجیب ماں ہے، معرفت کا معیار ہی کچھ اور ہے اور ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہے، کہ جس میں جب بشیر بھی آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ام البنین آپ کے سارے بیٹے مارے گئے، تو کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کا نہ بتاؤ، مجھے حسین کا بتاؤ، حسین کا کیا ہوا، حسین بچ گئے یا حسین دنیا سے چلے گئے؟ تو بشیر نے کہا کہ آپ کی بیٹے قربان ہو گئے اور حسین بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو عرض کرنے لگی کہ میں اور میرے ساری اولاد قربان ہو جائے حسین مظلوم پر، کہ حسین اگر تو چلا گیا تو ہماری زندگی تاریک ہے، گویا ہم سے سب کچھ ختم ہو گیا اگر حسین ہمارے وقت کا امام چلا گیا۔ یہ کیفیت شہزادی ام البنین کی ہمیں نظر آتی ہے، اور محسوس کیجئے گا ہم آپ کی خدمت میں اس کا حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ شہزادی ام البنین کس پائے کی شخصیت کا نام ہے۔ جب بشیر آیا ہے آپ کو اطلاع دینے کے لیے تو بی بی نے فرمایا، یہاں پر محسوس کیجئے گا، جب بشیر آ کر کہتا ہے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارا، کہ اے مدینے والو، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ حسین مارے گئے، اور خوب گریہ کرو حسین مظلوم کے اوپر۔ تو شہزادی ام البنین آگے آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ اے بشیر مجھے صرف اتنا بتا کہ میرا حسین بچ گیا ہے یا حسین بھی شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے گا یہاں پر بی بی کا یہ فقرہ موجود ہے کہ اگر حسین زندہ باشد کشته شدن چهار فرزندم اہمیت ندارد درجہ بلند دیانت او را آشکار می‌سازد، یعنی اگر میرا حسین بچ گیا ہے تو چاہے میرے چاروں بیٹے مر گئے ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حسین میرے لیے سب سے زیادہ اہم نقطہ تھے۔ اور پھر ہمیں ایک اور فقرہ جو نظر آتا ہے وہ بڑا دردناک ہے کہ جب یہ قافلہ لوٹ کر واپس آئی اور مدینہ پہنچا تو شہزادی زینب کبریٰ، ظاہر سی بات ہے کہ ساری جو اہل عرب کی خواتین ان سے ملاقات کرتی ہیں، اس میں شہزادی ام البنین سے بھی بی بی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں ملاقات کے دوران ایک روایت کا جملہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بی بی نے سوال کیا کہ اے بیٹی زینب، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کئی وقت گزر گیا ہے اور تم بڑھاپے کی طرف چلے گئی ہو، اتنی کیوں خستہ ہو گئی ہو اور کیوں اتنی لاغر اور کمزور ہو گئی ہو کہ جیسے ایک بوڑھی خاتون ہوتی ہے، کیوں اتنی ضعیفہ ہو گئی ہو؟ تو فرماتی ہیں کہ شیبتنی المصائب، کہ مجھے مصیبتوں نے بوڑھا کر دیا ہے شہزادی ام البنین۔ اے مادر گرامی، حسین کی مصیبت، اور محمد کی مصیبت، اکبر کی مصیبت، عباس کی مصیبت، اور پھر بے مخنہ و چادری کی مصیبت، اسیری اور قیدی ہونے کی مصیبت، دربار میں جانے کی مصیبت، یہاں تک کہ سارے اہل حرم کو اور بچوں کو ساتھ لے کر آ کر ان کو دوبارہ سے کربلا لے جانے کی مصیبت، اور اس کے بعد کربلا سے مدینہ آنے تک کی جو مصیبت ہے، اس پورے سفر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ورنہ جب زینب کبریٰ مدینہ سے چلی تھی تو جوان تھی، لیکن جب مدینہ لوٹ کر آئی ہیں تو ضعیف ہو چکی ہیں۔ پھر شہزادی ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ کاروان واپس آ گیا تو اسیران کربلا مصائب برپا کیا کرتے تھے اور مجالس برپا کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس شہزادی زینب کبریٰ کے گھر میں ہوتی تھی اور ایک مجلس شہزادی ام البنین کے گھر میں ہوا کرتی تھی، اور گویا درمیان میں جلوس ہوتا تھا بیویوں کا۔ پہلے ایک مجلس شہزادی زینب کبریٰ کے گھر پر، اور اس کے بعد اس مجلس کو ختم ہونے کے بعد جلوس کی صورت میں شہزادی ام البنین کے گھر میں پہنچتی تھی اور وہاں پر مجلس منعقد ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ساری رہا، یہاں تک کہ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے دیکھا کہ ہم حسین کو مٹا نہیں سکے ہیں اور نام حسین ابھی بھی زندہ ہے، ذکر حسین ابھی بھی جاری ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بنی امیہ ہی کی کسی رکن خاتون نے اور کسی
اہل بیت کے اندر خیانت کرنے والی خاتون نے اور داخل ہو جانے والی خاتون نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے بی بی ام البنین کو زہر دیا گیا اور شاید زہر کی وجہ سے بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ البتہ قطعی معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ 14 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی فضائل و مصائب کے باب تھے ان کو جلایا گیا ہے، ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ خاتون ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ کہ ڈیٹیل میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، لیکن ایک احتمال ہے کہ بنی امیہ نے گویا شہزادی ام البنین کو شہید کروایا ہو، اور اگر شہید نہیں بھی کروایا ہو تب بھی ہمیں روایت یہ ملتی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شہزادی ام البنین کو شہید کہنا بالکل بجا ہوگا۔ اور پھر شہزادی ام البنین جب اس دنیا سے چلی گئی تو کون ہے شہزادی ام البنین؟ ہمسر امیر المومنین شہزادی ام البنین، مادر غازی عباس ام البنین، اور پرستار اور خدمت گزار حسنین کریمین اور زینب ام کلثوم ہے شہزادی ام البنین۔ تو وہ ام البنین اتنی خدمت کرنے کے بعد وہ مقام پاتی ہیں کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا، کہ اب جو حاجتیں بی بی ام البنین کے صدقے سے کوئی مانگے گا اس کی حاجت رد نہیں ہوگی۔ اور حاجت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیان فرماتی ہیں علماء کرام کہ ایک سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے شہزادی ام البنین کی روح کو ایصال کریں، تو پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے اور کیسے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ شہزادی ام البنین کے مشکل حالات کے اندر نام لیتے رہے، کیونکہ شہزادی ام البنین نے جس طریقے سے مشکلات میں صبر کیا ہے اور مشکلات سے نکلی ہیں، ویسے ہی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر مشکلات ہمارے حق میں بہتر ہے تو صبر کریں، اور اگر اس میں نکلنے کی کوئی گنجائش ہے تو شہزادی ام البنین جیسے کہ سرفراز ہو کر مشکلات سے باہر آئی ہیں، ویسے ہم بھی سرفراز ہوتے ہوئے مشکلات سے باہر آئیں۔ پھر واقعات بہت سارے ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر بہت میں مختصر کر کے اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک صاحب جن کا نام عبد الحسین تھا، وہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں سفر اختیار کر رہا تھا اور بہت طولانی سفر تھا، اور ایسے مقام پر اچانک میری گاڑی جا کر رکی کہ جہاں پر آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور میری گاڑی خراب ہو گئی، ہر طرف سناٹا تھا، نہیں معلوم کہ جنگل تھا، صحرا تھا، بیابان تھا، کیا تھا، لیکن میری گاڑی وہاں پر اسٹک ہو گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کیا کہوں کہ جس سے یہ گاڑی چل پڑے۔ تو کہتے ہیں میں نے تو پہلے بہت کوشش کی، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو مجھے مادر غازی عباس یاد آئی، اور میں نے مشکل وقت میں، جو میری تو کوئی بھی مشکل نہیں تھی، لیکن شہزادی ام البنین کی مشکل کو یاد کیا اور یہ کہا کہ یا ام البنین دخیلک، اے ام البنین میں آپ کا نوکر اور خادم ہوں، ہاں میری مشکل کو آسان کیجیے۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ کی تو بہت آسانی سے اسٹارٹ ہوئی اور میں اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جیسے ہی انسان مشکل کے اندر آیا اور لگ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی مدد نہیں ملنے والی ہے، تو پروردگار کے حضور اگر اس پاک بی بی کا واسطہ دیا جائے تو حاجت بہت جلدی پوری ہوتی ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ان کلمات کو اپنے حضور قبول فرمائے، اور شہزادی کو اور شہزادی کی آل کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہمیں بھی شہزادی اور شہزادی کے آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر جناب ام البنین، شجاعت جناب ام البنین اور جذبہ شہادت جناب ام البنین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروردگار جو جو حاجات رکھتے ہیں انہیں شہزادی کے صدقے میں جلد از جلد برآور فرما، اور ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے خدمت میں جانثار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے مددگاروں میں، ان کے خدمت گزاروں میں ہمارا بھی نام شامل فرما، اور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔